بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بیٹے کو والد صاحب کی انوکھی نصیحتیں۔ بیٹا، سگریٹ نوشی سے بچو۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ بہت سستی چیزیں مت خریدو۔ بچوں کو اپنے مزاج اور پسند سے جینے دو، انہیں بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو۔ تنقید والوں کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت برباد مت کرو۔ جب کسی سے گاڑی ادھار لو تو پورا تیل بھر کر واپس کرو۔ موبائل بھی تمہاری زندگی کے خوبصورت لمحات میں دخل انداز نہ ہو، کیونکہ موبائل تمہاری اپنی راحت و سکون کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کے لیے۔ کام مکمل کرنے سے پہلے مزدوری نہ دو۔ جو تم سے زیادہ مالدار یا غریب ہو، اس کے سامنے اپنی دولت کا تذکرہ مت کرو۔ مخاطب سے اس کی تنخواہ سے متعلق مت پوچھو۔ ہر چیز لکھ لیا کرو۔ اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو۔ بچے کو سزا اس کے جرم کے مطابق دو۔ ہر کوئی تعریف پسند ہوتا ہے، اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں بخیلی نہ کرو۔ کسی سے اختلاف یا بحث کے وقت اپنے اخلاق اور سلیقہ مندی کا دامن نہ چھوڑو۔ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار بقدر ضرورت ہی کیا کرو۔ اگر کوئی تمہارے دوست کی تعریف کرے تو اپنے دوست سے ضرور اس کا ذکر کرو۔ معمولی چیزوں میں بحث و تکرار مت کرو۔ کسی کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ، بدلے میں حسن سلوک کی امید مت رکھو۔ جہاں بھی رہو وہاں اپنا اچھا تاثر چھوڑنے کی کوشش کرو۔ روزانہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کرو۔ تمہاری گھڑی وقت سے 5 منٹ آگے رہنی چاہیے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اسے سبق سکھاؤ۔ شادی اس سے کرو جو مال و دولت میں تمہارے برابر یا تم سے کم ہو۔ کوئی چیز جب تمہیں دوبارہ ادھار لینے کی ضرورت پڑے تو وہ بازار سے خرید لو۔ نفسا نفسی کے اس دور میں کون کسی کا بھلا کرتا ہے؟ ہر کوئی اپنی غرض کے مرض میں مبتلا ہے۔ بس جو بنا لالچ کیے کسی سے سلام دعا رکھے وہ خاصا معقول انسان ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ تعلقات مختصر صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ اگر ابھی وقت سخت ہے تو کل آسان ہو جائے گا، لیکن اپنی سختی میں یہ کافی رشتوں کی سچائی کو سامنے لے آتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا،
بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا، لہذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جنت میں حوروں سے بڑھ کر وہ عورت ہے جسے ایسا مرد ملا جو ہر وقت اس سے پیار کرتا ہے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ہم کب چلے جائیں یہ اختیار نہیں رکھتے، لیکن جانے سے پہلے کیا کرنا ہے یہ اختیار موجود ہے۔ فقط محبتیں اور محبتیں بانٹتے جائیں۔ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو پھر ہمیں کبھی نہیں ملتا، اس لیے رویوں میں احتیاط زندگی کے ہر رشتے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس عزت سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ زندگی میں کچھ ایسے پل آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منزل تک لاتا ہے۔ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو پھر ہمیں کبھی نہیں ملتا، اس لیے رویوں میں احتیاط زندگی کے ہر رشتے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ عورت کے مرد کے ساتھ 4 ہی رشتے جائز ہیں، 5واں رشتہ دھوکہ ہے، چاہے کوئی بھی دلیل ہو۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہے، نہ آپ کے شایان شان عبادت کرنے کی توفیق۔ یا اللہ بس اتنی سی التجا ہے کہ مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما۔